حضرت لقمان کا بیٹا جب تجارت کے لیے جانے لگا تو وہ حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب حضرت لقمان کہنے لگے، اے بیٹا، جب جاؤ گے تو راستے میں ایک میدان پاؤ گے۔ اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھاؤں گھنی اور فرت بخش ہے، لیکن خبردار اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس مملکہ سے محفوظ رکھے۔ وہاں تم کو ایک شخص بوڑھا ضعیف ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے، پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی ماننا۔ دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ گے تو فلاں گاؤں میں وہ لوگ میرے دوست ہیں، تم کو اپنے گھر لے جائیں گے اور تعظیم و تکریم سے۔ اس گاؤں میں ایک عورت نہایت حسین و جمیل اور مالدار ہے، بس تمہارا اس عورت سے نکاح کرنا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، اور خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تیسری بات یہ کہ ایک شخص فلاں نامی فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک مدت ہوئی مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، بس اس سے وہ قرض وصول کرنا، اور خبردار شب کو وہاں نہ ٹھہرنا۔ یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا۔ اب جاؤ، میں نے تمہیں خدا پر سونپا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب میدان مذکورہ میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، اس کے کنارے ایک چشمہ پانی کا پایا۔ اس کا پانی نہایت شیریں اور شفاف، اور اس چشمے کے کنارے ایک درخت پایا جس کے سائے تلے ایک شخص بزرگ کامل بیٹھا ہوا تھا۔ مارے گرمی اور پیاس کے چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس درخت کے سائے تلے دم بھر کے لیے آرام کرے، لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کی گئی نصیحت یاد آ گئی تو وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ تو اس بزرگ نے جو درخت کے نیچے بیٹھا تھا پکارا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے ایسی دھوپ میں؟ سخت گرمی پڑ رہی ہے، بس اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو، ذرا چھاؤں کے سائے تلے دم لے لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، میرے باپ نے مجھے منع کیا ہے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے سے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگا، قسم ہے تیرے رب کی، اس دھوپ اور گرمی میں نہ جا، میرا کہنا مانو۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی یہ بات یاد آئی کہ وہ بزرگ تجھے جیسا کہے اس کا کہا ماننا۔ تب لڑکے نے اس بزرگ کا کہا مانا، خلاف اس کے نہ کیا، سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور سو گیا۔ تب اس درخت پر سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سو رہا تھا لیکن بزرگ جاگ رہے تھے، بس اس بزرگ نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ لیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا ایک سانپ مردہ پڑا ہے بغیر سر کے۔ بس بزرگ سے حال حقیقت معلوم کر کے متعجب ہوا، باپ کی پہلی نصیحت کا راز جانا۔ لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا اسباب سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت طلب کی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا، تم کہاں کا عزم سفر رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا، فلاں گاؤں میں جاتا ہوں، وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی ساتھ چلیے۔ تب دونوں اس گاؤں میں گئے جہاں کا ارادہ تھا۔ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں، یہاں تجارت کے غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ انہیں نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے گھر لے گئے، انہیں کھانا کھلایا، ہر روز مہمانداری کرنے لگے۔ تب ایک دن کہنے لگے، اے لڑکے، ہمارے قوم میں ایک عورت نہایت ہی خوبصورت، نیک بخت، مالدار ہے، حسب نسب میں درست ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم سے اس کا نکاح کر دے۔ یہ بات تمہارے واسطے اچھی ہوگی کہ مال و دولت خوب ہاتھ لگے گا۔ تب لڑکے نے کہا، میرے باپ نے اس سے منع کیا ہے کہ سفر میں کسی امر کے پابند نہ ہونا، ورنہ نقصان تکلیف اٹھاؤ گے۔ تب اس بزرگ نے جو ساتھ تھا کہنے لگا، جب یہاں کے سبھی رئیس آرزومند ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ وہ حسین اور مالدار ہے، تو شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی اندیشہ نہ کر۔ لڑکے کو نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ جو بھی کہے اس پر عمل کرنا ہے۔ تب اس لڑکے نے بزرگ کے کہنے پر اس عورت سے نکاح کیا۔ تب ایک شخص اس قوم کا
لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا میں حضرت لقمان کی بہت عزت و تکریم کرتا ہوں، اس سبب سے تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا، وہ بہت بری ہے، قبل تم سے اپنے 9 شوہروں کو اپنی خلوت گاہ میں مار چکی ہے، بس اب تم کو بھی مار ڈالے گی۔ اگر تم بھلا چاہتے ہو تو کسی ہیلے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس شخص کی باتیں سن کر ڈرا اور پچھتانے لگا۔ چنانچہ جب لڑکے کے صاحب نے اسے رنجیدہ دیکھا تو پوچھا تم کس بات کا اندیشہ کرتے ہو؟ کیا سبب ہے جو تمہیں پریشان دیکھتا ہوں؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی جس سے میں نے نکاح کیا ہے مجھ سے پہلے 9 شوہروں کو پہلی خلوت شب زفاف میں مار ڈالا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے بھی نہ مار ڈالے۔ شاید اسی بات کے سبب سے میرے باپ نے مجھے اس نکاح سے منع کیا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع رکھو، میں تمہیں ایک ایک حکمت بتلائی دیتا ہوں، اسے ایسے ہی کرنا۔ وہ یہ کہ جب شب کو تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت میں آئے تو کسی بہانے سے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آنا، تب ہم اس کی تدبیر اور علاج کریں گے۔ غرض جب اس کی بیوی شب کو اس کے پاس خلوت میں آئی تب اس نے بہانے سے کہا تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا قضائے حاجت کو جاتا ہوں، تم تب تک یہاں انتظار کرو، اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے وہ آ کے بتلاتا ہوں۔ تب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا تو اس نے ایک آتش دان انگاروں سے بھرا ہوا لانے کو کہا تھا۔ جب لڑکا آتش دان لے آیا تو بزرگ نے اس میں سانپ کا سر جو درخت کے نیچے سے کاٹ کر لایا تھا اس کو اس آتش دان میں رکھ دیا۔ آتش دان کو لڑکے کے حوالے کیا اور کہا اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ برہنہ ہو کر اس آتش دان پر خود کو سینکو، بعد میں اس کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ تب لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا اس بزرگ نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہا اور بعد اس کے سینکنے کے آتش دان واپس لے گیا۔ تب اس نے بزرگ کو دیکھا کہ 2 سانپ اس انگیٹھی میں جل رہے تھے۔ تب بزرگ نے کہا اب جاؤ بے خطر اپنی بیوی سے ملو، جس کا ڈر تھا سو سانپ اس انگیٹھی میں چل رہا ہے، پر اسی سبب سے پہلے شوہر اس کے مارے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت لقمان کا بیٹا تمام شب اپنی بیوی کے پاس رہا اور فجر کو باہر آیا۔ اہل قریہ تمام مواجرہ سن کر متعجب ہوئے اور حکیم لقمان کے بیٹے کے بچ جانے سے خوشی بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت لقمان کے بیٹے نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرض دار کے پاس جا کر قرض وصول کرے۔ تب اس نے بزرگ سے کہا فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرے باپ کا روپیہ ہے، سو میں چاہتا ہوں جا کر اس سے وصول کروں۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تب دونوں آدمی اس شخص کے پاس گئے، وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ شخص تو بڑا فسادی اور دغاباز ہے، بس تم ناحق اپنی جان گنوانے کے واسطے آ گئے ہو، سو تمہارے حق میں بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ دغاباز آدمی کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا، لیکن ان دونوں نے لوگوں کی بات نہ مانی، وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچے۔ بعد سلام کے لڑکے نے کہا میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں، اپنے والد کا قرض وصول کرنے آیا ہوں۔ تب اس نے کہا بہت اچھا، آپ ہمارے بزرگ زادے ہیں، تو آج کی رات مہمان نوازی کا شرف بخشیں، صبح کو حساب کتاب کر کے جو روپیہ بنتا ہے سو واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا میرے باپ کا حکم نہیں کہ شب کو یہاں ٹھہروں۔ تب اس بزرگ نے کہا جو اس کے ہمراہ تھے کہ لڑکے کچھ پرواہ نہیں، چلو آج کی شب یہاں رک جاتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت میں لکھا ہے سو ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس بزرگ کے کہنے پر اس کی کرامات سے حضرت لقمان کے بیٹے آگاہ تھے۔ باپ کا حکم اور نصیحت بھی تھی کہ اپنے ساتھ والے بزرگ کی بات ماننا۔ تب اس سبب سے دونوں شب کو اس دغاباز شخص کے مکان پر رہ گئے۔ جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو ان کو ایک مکان پر لے گیا جو دریا کے کنارے پہ بنایا گیا تھا۔ وہ مکان اس طرح سے بنایا تھا کہ جو کوئی شب کو اس میں سو جاتا دریا کی لہریں آ کر اس کو ڈبو دیتی۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا، چنانچہ حضرت لقمان کا بیٹا سو گیا، بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو موجیں چڑھنے لگی، پانی مکان پر چڑھ گیا۔ تب بزرگ نے لڑکے کو
نیند سے بیدار کیا۔ وہاں سے اٹھ کر اوپر بالا خانے پر جہاں اس دغاباز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے اس کے بیٹوں کے تخت سمیت اٹھایا اور نیچے اپنی والی جگہ پر سلا دیا اور خود اوپر ان کی جگہ پر سو گئے۔ جب فجر کے وقت وہ شخص آیا، دیکھتا ہے کہ دونوں اوپر والے طبق میں اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں اور اپنے بیٹے نیچے مکان میں ان کی جگہ پانی میں مردہ پڑے ہیں۔ تب پکار کر کہنے لگا، افسوس صد افسوس، میں نے تمہارے واسطے یہ فریب کیا تھا کہ تم کو مار ڈالوں، یہ میں اپنے فریب میں آپ ہلاک ہوا، میرے سب بیٹے مارے گئے۔ تب دونوں نے کہا کہ جو کسی کے لیے بدی کرتا ہے سو در حقیقت اپنے لیے کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کے بیٹے نے اس دغاباز شخص سے اپنے باپ کا روپیہ وصول کیا اور اپنی بیوی کو جس سے وہاں نکاح کیا تھا لے کر ماں اس بزرگ اور اسباب کے اپنے وطن واپسی کا سفر کیا۔ جب حضرت لقمان کا بیٹا اپنے مکان کے قریب پہنچا تو اس بزرگ نے پوچھا، بزرگ زادے تو اتنا عرصہ میرے ساتھ رہا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تب لڑکے نے کہا، بے شک میں نے آپ کو نیک مرد پایا، آپ کی برکت سے بہت سی مصیبتوں سے نجات پائی، نیک بخت بیوی پائی، اس قدر مال و اسباب پایا۔ تب اس بزرگ نے کہا، مال میں سے مجھے بھی آدھا حصہ دو۔ تب لڑکے نے کہا، آپ اپنی مرضی سے لے لو، جتنا حصہ چاہیے۔ بزرگ نے ایک طرف بیوی کے ساتھ تھوڑا سا مال رکھا، دوسری طرف زیادہ حصہ مال و اسباب کا رکھا۔ لڑکے سے کہا کہ ان میں سے جو تم چاہو رکھ لو، دوسرا حصہ میرے واسطے چھوڑ دو۔ تب لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ تھوڑا والا حصہ مال و اسباب کا چنا اور کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ چنانچہ دونوں فریق اپنا اپنا حصہ لے کر چلے۔ تھوڑی دور گئے کہ بزرگ نے لڑکے کو آواز دے کر روکا، اس سے پوچھا کہ اے لقمان کے بیٹے، تو کس سبب سے مجھے زیادہ حصہ مال و اسباب کا دیا جاتا ہے؟ کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ تو نے جو کرامتیں مجھ سے دیکھی ہیں ان کی وجہ سے مجھ سے خوف زدہ ہو کر زیادہ مال دیے جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا، ایسا بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ تو اس سبب سے ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے جو نفع اٹھایا اور مصیبتوں و مشکلوں سے رہائی پائی، سو اس سب کے سبب خوش ہو کر آپ کو یہ سب اپنی خوشی اور مرضی سے دیے جاتا ہوں۔ تب بزرگ نے کہا، اے لڑکے، تمہاری نیک نامی، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ اخلاق سے میں بہت خوش ہوں، یہ سب مال و اسباب بھی تم ہی لیتے جاؤ، بھلا ہمارا اس دنیاوی مال و اسباب سے کیا کام؟ لڑکے نے عرض کیا، آپ کون ہیں اور کس سبب میرے ساتھ رہے؟ بزرگ نے عرض کیا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، تمہارے باپ کی دعا کے سبب اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت اور نگہبانی کے واسطے مقرر کیا تھا، تم کو تمہارے باپ کا روپیہ دلا دیا اور راہ بتلائی۔ ہمارا ذمہ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرنا ہے، اللہ کے حکم سے بس اب تم سے رخصت ہوتا ہوں اور تم بھی اپنے گھر کو جاؤ۔ تب لڑکا سب مال و اسباب اور بیوی کو لے کر گھر آیا، تمام احوال راستے کا اپنے باپ سے بیان کیا۔ حضرت لقمان نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔